سے جڑے مسائل جلسہ آنے والی سیاست پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فاروق صاحب، سابق وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات، سینئر صحافی تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب۔ دوسرے حصے میں پروگرام کی ہم بات کریں گے مہنگائی، ڈالر اوپر جا رہا ہے، معاشی استحکام جو ہے کہیں نظر نہیں آ رہا، جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، جو فائنینشیل پراسپیرٹی آنی تھی یا پھر جو اس وقت ہماری نظر ہے کہ جو دوست ممالک سے ہم نے پیسے لانے ہیں اس کا کیا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ، یہ تمام ایشوز جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر شوکت ترین صاحب، سابق وزیر خزانہ۔ ایک چھوٹی سی وضاحت پروگرام کے آغاز میں کر دوں، ہم نے مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ان کی نمائندگی کے لیے دعوت دی تھی، لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ پروگرام میں شرکت کرنے پر آج آمادہ نہیں تھا تاکہ ہم ان کا موقف لے لیتے اس پر، لیکن کوئی جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اب پروگرام جو ہے ظاہر ہے ان کی عدم موجودگی میں ہی کرنا ہے۔ فاروق حبیب صاحب، آئی ول اسٹارٹ ود یو۔ یہ خان صاحب جو ہیں اب ایبٹ آباد میں بھی انہوں نے جلسہ کیا، انہوں نے ان تمام باتوں کو دہرایا۔ یہ جس لیول پر اب چیزیں جا رہی ہیں، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ لانگ مارچ کی نوبت آئے گی یا پھر آپ اپنے سیاسی دباؤ کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنی الیکشن کی ڈیمانڈ پوری کرا لیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ فیشسٹ حکومت کی مذمت کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اے آر وائی کے چینلز کو مختلف کیبلز کے اوپر جو ہے وہ بند کروانے کا حکم دیا۔ بہت ساری کیبلز کے اوپر چینل کو پچھلے نمبروں پر ڈالنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اے آر وائی حق اور سچ کی آواز بن رہا ہے، پاکستان کی عوام کے لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کبھی اے آر وائی کے آفس کے باہر احتجاج کروایا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، کافی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ نمبرز چینج کیے جاتے ہیں اے آر وائی کے۔ جی میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ کبھی اے آر وائی سے منسلک جو صحافی ہیں، ارشد شریف صاحب بھی آپ کے علم میں ہے، ثابت شاکر صاحب بھی ہیں، ان کو کبھی ایف آئی اے کے نوٹسز بھیجے جاتے ہیں، کبھی ان کے گھروں میں لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، کبھی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر اور بہت سارے صحافیوں کو ایف آئی اے کی جو ہے وہ اس حکومتی دباؤ کا سامنا ہے، اور ایف آئی اے کا ننگی تلوار کی طور کے اوپر حکومت استعمال کر رہی ہے، جو کہ ان کا ٹول بن چکا ہے۔ اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آزادی رائے کے بڑا شور مچاتے تھے، اب ان کی جو خاموشی ہے وہ کیوں خاموش ہیں وہ آوازیں، اب وہ کیوں انہیں سانپ سونگ گیا ہے، اب بھی وہ اس کے اوپر بولیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اور سب کا ایک جمہوری رائٹ ہے، ایک آئینی رائٹ ہے، بات کرنے کا سب کو موقع ملنا چاہیے۔ جہاں تک رہی بات آپ کا سوال ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہم سے بھی آگے ہیں عادل عباسی صاحب۔ یہ کوئی معاملہ اب پاکستان تحریک انصاف کا بطور جماعت کے طور کے اوپر نہیں ہے۔ لوگ عمران خان صاحب کو اب ایک اپنے قائد اور ایک لیڈر کے طور کے اوپر اس وجہ سے مان رہے ہیں، اس وجہ سے تسلیم کر رہے ہیں، ان کی پاپولیرٹی تاریخی اس وجہ سے ہے کہ وہ اس ٹائم ایک سٹینڈ لیا ہے انہوں نے۔ وہ سٹینڈ ہے کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، ہم بیرونی ایجنڈا تسلیم نہیں کرتے، ہم اپنا سر نہیں جھکائیں گے، ہم جو ہے وہ قومی غیرت کے اوپر سودے بازی نہیں کریں گے۔ جو یہ چیری بلاسم حکومت کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جو امپورٹڈ حکومت نافذ کی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ہماری کال سے پہلے سڑکوں کے اوپر موجود ہوتی ہے، اور جہاں جہاں خان صاحب جا رہے ہیں وہاں عوام کا ایک سمندر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں۔ جس قسم کے ان کے وزیر داخلہ ہیں جو یہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب ہم ان کی مرمت کریں گے، ہم اپنے کارکنوں کو باہر نکالیں گے، تو آپ کس چیز کے وزیر داخلہ ہیں؟ وزیر داخلہ کا تو کام ملک کے اندر اندرونی طور کے اوپر امن و امان قائم کرنا ہے۔ یہ ایسی دھمکیاں لگا کر ملک کو گلی محلوں میں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا لوگوں کو اشتعال دلوانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تو یہ وہ وجہ ہے جو ضروری ہو گئی ہے انتخابات، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انتخابات ضروری ہو گئے ہیں، فی الفور ضروری ہو گئے ہیں، اور اس امپورٹڈ حکومت کو فوری طور کے اوپر گھر چلے جانا چاہیے۔ پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ ان کا وزیر اعظم کون ہوگا، ان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ یہ پاکستان کے اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو اسٹیٹ آرگنز ہیں ان کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ اوکے، لیکن ابھی آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ لوگوں کو لانگ مارچ کی نوبت آئے گی یا اس سے پہلے آپ کو لگتا ہے کچھ ہوگا، کیونکہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہ آئیں بیٹھیں جو کرنا ہے کریں، لیکن ہم جو ہے وہ ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں مانیں گے کہ ہمارے پاس
ہمارا جو فیصلہ ہے حقیقی آزادی مارچ کا وہ حتمی ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا مطالبہ منسلک ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور فوری طور کے اوپر انتخابات کی طرف آئیں، تاکہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ الجھاؤ کی بجائے سلجھاؤ کی طرف جائیں۔ جو سیاسی عدم استحکام ہے ملک کے اندر اس ٹائم عدم استحکام ہے، اس عدم استحکام کی فضا کا خاتمہ فی الفور انتخابات کے اعلان کے ساتھ منسلک ہے، صاف اور شفاف انتخابات کے ساتھ منسلک ہے۔ بھٹی صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب، یہ جو کچھ اس وقت صورتحال ہے، آپ کے خیال میں یہ جو سیاسی بحرانی کیفیت ہے یا معاشی عدم استحکام ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کیا اقدامات جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر آپ حکومت کی پوزیشن دیکھیں وہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، لانگ مارچ کی تیاری عمران خان صاحب جلسوں کے ذریعے مومنٹم بنا کے کر رہے ہیں، کیسے جو ہے اس کا کوئی سیاسی حل نکل سکتا ہے، یا پھر دونوں سائیڈیں اپنی پوزیشن لیں گی اور نتائج سخت نکلیں گے؟ یور ٹیک آن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو عادل آپ کو بتائے ایئر وائی میرا اصل گھر ہے، اگر اس پہ پابندی لگائی گئی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں اور مجھے تکلیف ہے بہت زیادہ، لیکن اظہار رائے کا خیال ہمیشہ حکومت میں جانے کے بعد ہی آتا ہے۔ پچھلے دور میں میرے پہ پابندی لگوائی گئی محترم صاحب نے، وزیر اعظم اس وقت کے، میرے پہ، خیر چلو یہ ان کا اپنا فیل ہے، ہم تو ایک جرنلسٹ ہے۔ دیکھیں عادل، انفیکٹ کبھی بھی کوئی حکومت جلسے سے جلوسوں سے نہیں جاتی، جہاں تک میرا خیال ہے۔ خود محترم عمران خان صاحب کا دھرنا 126 دن اسلام آباد رہا، اس وقت طاہر القادری کی 14 لاشیں تھیں، 100 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، اور اس وقت حکومت نہیں گئی، اس وقت شاید کوئی مدد بھی تھی۔ اس کے بعد پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کی منتخب حکومت، جنہیں یقیناً لوگوں نے منتخب کیا، پی ڈی ایم نے پورے ملک میں احتجاج کیا، دھرنے دینے کی وہ کیا، استعفوں کا کیا، خیر بھاگ گئے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گرا سکے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ پچھلے دنوں میں امریکہ کے خلاف جو بیانی ہے اس کی وجہ سے محترم عمران خان کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اگر میری اپنی رائے ہے، میری انفارمیشن ہے، میری خبر ہے کہ ابھی تک حکومت اور طاقتور حلقے الیکشن نہیں کرانا چاہتے۔ اگر عمران خان صاحب بہت بڑا ہجوم، خالی اسلام آباد نہیں، دیگر شہر بھی چوک کر دیں، کراچی، اسلام آباد، کراچی، ملتان، سکھر، اس طرح، تو پھر ایک ایمرجنسی نافذ کی جائے گی اس ملک میں۔ کیونکہ ان حالات میں جتنی آپ جانتے ہیں، فاروق میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس لیے زیادہ پچھلی حکومت کی طرف آیا نہیں کہ جو انہوں نے آزادی دی تھی نا، اس کے میرے پاس 1001 ثبوت ہیں کیا کرتے تھے آزادی کے لیے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ اتنی نفرت سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے خلاف نامناسب لفظ بول دیے ہیں کہ وہ نفرت سٹیج سے ہٹ کے اب گلی محلوں میں آ گئی ہے، گاؤں چوراہوں میں آ گئی ہے، چوکوں میں آ گئی ہے، قصبوں میں آ گئی ہے، تحصیلوں میں آ گئی ہے۔ ان حالات میں ڈو یو تھنک میرا فاروق بھائی، پہلے تو انہوں نے کسی الیکشن کمیشن سے مطمئن نہیں ہونا، مطمئن ہو گئے تو پھر انہوں نے کہنا الیکشن شفاف نہیں ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو بٹھایا جائے ایک عمران خان کو گرانے کے لیے؟ یہ کڑوا سچ ہے کہ مغرب 14 خون کے پیاسے اکٹھے ہو گئے ہیں۔